پرندہ ہے اور اس کا نام سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ ترکی سے لے کر افغانستان، انڈیا سے لے کر مغربی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں تک اور وہاں سے نیپال تک پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پرندے کو شمالی امریکہ کے کچھ حصوں اور نیوزی لینڈ میں متعارف کروایا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پرندے کا تعلق عام طور پر تیتر کے خاندان سے تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ چکور کی اقسام کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تمام نسلوں کا قد عام طور پر کبوتر یا تیتر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بہت حساس پرندہ ہونے کے ناطے اپنے شکاری کو فوراً پہچانتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب شکاری حضرات اس کو پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو چکور اپنا سر مٹی میں چھپا دیتا ہے اور یہ پرندہ سمجھتا ہے کہ میں شکاری کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہوں۔ چنانچہ شکاری حضرات اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی کوشش کے اس کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب شکاری حضرات اس پرندے کو پکڑتے تھے تو وہ لوگ اس کے چھپنے کی جگہ جو کے آٹے کو شراب میں گھونٹ کر رکھ دیتے تھے اور جب چکور اس آٹے کو کھاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور شکاری حضرات چکور کو پکڑ لیتے تھے۔ ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ مادہ چکور اگرچہ خود بھی بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن اس کے باوجود دیگر پرندوں کے گھونسلے میں جا کر ان کے انڈے چرانے جیسے جرم میں بھی مبتلا ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مادہ چکور میں بچے پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ خود کو مٹی میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی حرارت سے وہ بغیر کسی نر چکور کے حاملہ ہو جاتی ہے۔ نر چکور اپنی مادہ کے معاملے میں انتہائی غیور ہوتا ہے، یعنی بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر دو نر اکٹھے ہو جائیں تو مادہ کے حصول کے لیے آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ جب طاقتور کمزور کو مار دیتا ہے تو وہ مادہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوستو، اس پرندے کی ایک عجیب و غریب عادت یہ بھی ہے کہ نر اور مادہ الگ الگ گھونسلے بناتے ہیں۔ جب مادہ انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو مادہ الگ انڈوں کو سیتی ہے اور نر انڈوں کو الگ سیتا ہے اور بچوں کی پرورش بھی یہ دونوں الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ چاند سے بہت محبت کرتا ہے اور اڑ کر چاند کو دبوچنا یا حاصل کرنا چاہتا ہے مگر ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ چاند کو حاصل کرنے کی خواہش میں اتنا اڑتا ہے کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ناظرین، اسے آگ کھانے والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ چکور آگ کی چنگاریوں کو چاند کی کرنیں سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو پالنے والے لوگ اس کو آگ سے دور ہی رکھتے ہیں۔ دوستو، جیسے مرغ اور چڑیا زیادہ جفتی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ویسے یہ نر چکور بھی بہت زیادہ جفتی کرنے کا حریص ہوتا ہے، لہٰذا جب مادہ چکور انڈے دے دیتی ہے تو بعض اوقات نر چکور ان انڈوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ اس کی مادہ انڈوں پر نہ بیٹھ سکے، کیونکہ نر چکور سمجھتا ہے کہ وہ جفتی سے محروم ہو جائے گا۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مادہ چکور بھی بہت چالاک ہوتی ہے۔ جب مادہ چکور کا انڈے دینے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نر سے دور بھاگتی ہے اور خفیہ مقام تلاش کرتی ہے تاکہ وہ انڈوں کو بغیر کسی خوف کے سی سکے اور اپنے بچے پیدا کر سکے، ان کی پرورش کر سکے۔ اور جب مادہ چکور نر چکور سے انڈے دینے کے زمانے میں بھاگتی ہیں تو نر چکور مادہ چکور کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کسی بھی صورت مادہ چکور کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آخرکار نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نر اور مادہ کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں۔ جو جیت جاتا ہے پھر ہارنے والا اس کی اطاعت کرتا ہے۔